قسم کا زلزلہ تھا، 8.5 پتہ نہیں کیا ان کی کوئی پیمانہ ہے. یہ نہیں بتاتا کوئی کہ زلزلہ آیا کیوں تھا، یہ نہیں بتاتا کوئی، اس کی تو توجہ ہی نہیں جاتی. ہم اس کو ایک فطری چیز سمجھ لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے تنبیہ، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی شکل، اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی نہیں سمجھتے. آہستہ آہستہ دنیا ایسی ہی ہو جائے گی کہ وہ کہیں گے کہ جی سورج اپنی روشنی خود بخود دے رہا ہے، چاند خود بخود چل رہا ہے، اور ان کی تہ تک پہنچ جائے گی دنیا. سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ ان کے راز کھول دیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سورج کے پیچھے کون سی طاقت ہے، سورج کیسے روشنی دے رہا ہے، چاند کیسے روشنی دے رہا ہے، آسمانوں کی حقیقت کیا ہے. قیامت اس سے پہلے نہیں آئے گی. جب لوگ ان چیزوں کی ساری حقیقتوں پر واقف ہو جائیں گے تب اللہ تعالیٰ عذاب بھیجیں، قیامت کا سور تب پھونکا جائے گا. تو بہرحال ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا، اور ایسا دستور ہے نہیں لیکن اس کو ہوا. اچھا، اب اس میں اتنا قرآن پاک نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی اور ہم نے ان کا ایمان قبول کر لیا، اور پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک خاص مدت تک کی مہلت بھی دے دی. مفسرین نے یہاں 2 توجیہیں لکھی ہیں. ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ صرف دنیاوی زندگی میں ان سے عذاب اللہ نے ٹال دیا تھا. فرعون نے بھی جب دعا مانگی تھی، فرعون بھی جب ایمان لے آیا تھا تو دنیاوی حساب سے اس کو ایمان نے اتنا فائدہ تو دیا کہ اللہ نے فرمایا تیرا جسم ہم بچا لیتے ہیں، تیرا جسم کو ہم غرق نہیں کریں گے، تیرا بدن باہر محفوظ رہے گا. اسی طرح ان کے بارے میں بھی قرآن نے یہ کہا کہ ہم ان کو خاص مدت تک مہلت دے دی. تو بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو صرف دنیاوی زندگی میں بچا لیا، باقی آخرت کا حساب کتاب اللہ نے معاف نہیں کیا تھا. آخرت کا حساب کتاب اپنے حساب جیسا ہوتا ہے ویسے ہوگا. اور دوسرے مفسرین کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے متعناہم الی حین کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب سے محفوظ رکھا، تو آخرت میں بھی چونکہ ان کا ایمان قبول ہو چکا تھا اس لیے آخرت میں بھی ان کا ایمان کارگر ہوگا اور اللہ ان کو عذاب سے محفوظ رکھیں گے. اچھا، اس چھوٹے سے یہاں صرف 1-1.5 آیت کا یہ واقعہ بیان کیا گیا. اصل میں بتانا قرآن مجید کا جو خطاب ہے وہ ہمیں ہے، اور اس وقت کی جو طاقتور قوم تھی مکہ کے قریش، ان کو خطاب کر کے یہ بات سمجھائی گئی ہے. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ 2 قومیں ایسی ہیں کہ جن پر عذاب آیا لیکن ایمان لے آئے تو بچ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ داخل ہوتے، فتح مکہ جب فتح ہوا ہے نا، اچھا نبی کی موجودگی میں ویسے عذاب تو نہیں آتا نا کہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں. مکہ کے قریشیوں پر عذاب آیا لیکن دوسری صورتوں میں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تھا تو اس وقت ان کے تاہ تیغ ہو جانے کا موقع تھا کہ ایک بھی نہ چھوڑا جاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں جب طائف پہنچا اور عبد اللیل کے ایک سردار کے پاس پہنچا اور میں نے اپنا آپ اس پر پیش کیا کہ مجھے پناہ دے دو، میری قوم مجھے نہیں برداشت کر رہی، مجھے پناہ دے دو اپنے پاس. تو اس نے مجھے ٹھکرا دیا، اور جب میں واپس نکلا تو بستی کے چھچھورے لڑکے میرے پیچھے لگے اور انہوں نے مجھے پتھر مار مار کر بے ہوش کر دیا. فرمایا اس وقت اللہ کے فرشتے پہاڑوں والے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ اجازت دیں تو ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں، پہاڑوں کو آپس میں ملا لیں گے اور یہ ختم ہو جائیں گے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بد دعا نہیں کی تھی. لیکن عذاب آیا جب فتح مکہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہوئے، تو اس وقت بعض صحابہ کرام نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ آج ہم چن چن کے بدلہ لیں گے، جو ہمیں ستایا گیا آج ہم چن چن کے بدلہ لیں گے. الیوم یوم الملحمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو ارشاد فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، کہ نہیں آج اگر مکے کے لوگ ہاتھ کھڑے کر دیں اور ایمان لے آئیں تو کسی سے کوئی تعریض نہیں ہوگی. لا تثریب علیکم الیوم. اگر مکے کے لوگ اس وقت نہ مانتے تو تہہ تیغ کر دیے جاتے، ایک بھی نہ بچتا. لیکن اللہ نے
ان کے اس وقت کا ایمان اللہ نے ان کا بھی قبول کر لیا۔ فرعون کا ایمان قبول نہیں ہوا، گزشتہ کسی امت کا ایمان قبول نہیں ہوا عذاب کے وقت، لیکن مکے کے قریشیوں کا اور یونس علیہ السلام کی قوم کا ایمان قبول ہوا عذاب کے وقت۔ اللہ نے ایک پیغمبر کو ان کے شہر میں فاتحانہ طور پر اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ قابض بھی کیا، لیکن صرف چند لوگوں کے علاوہ جو گستاخ رسول تھے، جو زبان دراز تھے یا دین اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے تھے، ان کے علاوہ باقی کسی کو قتل نہیں کیا گیا۔ ورنہ موقع تو یہ تھا کہ ایک بھی نہ چھوڑا جاتا اور چن چن کے بدلے لیا جاتے، لیکن اللہ نے ایمان لے آئے نا، فرمایا نبی کے خود فرمایا کہ میری قوم ایمان لے آئی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ یہ خطاب ہے تو مکے کے قریشیوں کے لیے، لیکن یہ خطاب آئندہ آنے والی قیامت تک ہر قوم کے لیے رہے گا کہ جب تم سرکش بن جاؤ اور اللہ کے حکموں سے عدول کرنے لگو اور تمہیں ہدایت کرنے والے ہدایت کریں اور نہ مانو، سرکشیوں میں آ جاؤ، مال و دولت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں آ جاؤ، ثروت کے نشے میں آ جاؤ، اور اس وقت ہدایت کی بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو اللہ کا عذاب آئے گا، اور اللہ کا عذاب آنے کے بعد ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کوئی صورت نہیں ہے ایمان قبول ہونے کی۔ یہاں تک کا یہی مضمون تھا۔ یہ خطاب ہے تو ان کو، لیکن ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم لوگ اللہ کے حکموں کو کتنا مان رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کسی پیغمبر کا انتظار کرنا تو فضول ہے، ہم انتظار کرتے رہیں کہ کوئی فرشتہ اتر کر آئے اور ایسا فرشتہ ہو کہ بس ہم اس کو دیکھتے ہی ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ہم ایمان لے آئیں اور ہم پکے نمازی بن جائیں، پکے روزے دار، پکے دیندار بن جائیں۔ یہ انتظار تو فضول ہے۔ جو اس زمانے میں اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، ان کو غنیمت سمجھا جائے۔ یہ غنیمت ہے۔ فرشتے نہیں آئیں گے، اب فرشتے نہیں ملیں گے۔ دیکھیں اس زمانے میں بھی جب پیغمبر دنیا میں آئے نا تو لوگوں نے ان کو مانا نہیں، لوگوں نے ان کو گھی مکھن نہیں کھلایا، الزام لگائے۔ موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا، موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگایا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ بہتان لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے، لوگوں نے ان کو گھی مکھن نہیں پیش کیا۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا ابھی جو باتیں کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ، یا رسول اللہ آپ، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر پیغمبر کے خلیفے، پیغمبر کے وارث ہمارے سامنے آتے ہیں، ہم انہیں دیکھ کر منہ چڑھا لیتے ہیں، ہمارا طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ علماء اہل حق کو دیکھ کر ہماری طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو انبیاء کرام کو ماننے والے ہوتے ہم انبیاء کرام کو مانتے نہیں مانتے، کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے ہم اپنے ذہن کے خلاف نہیں جانا چاہتے، ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے نا ہم اسی طرح چلنا چاہتے ہیں، کوئی دوسری بات ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو انبیاء کرام نے تو قوموں کے ذہنوں کو بدلا کہ بھائی یہ تم جو طریقہ اختیار کیے ہوئے وہ غلط ہے۔ تو ہمارے اندر جو نہ ماننے کا جذبہ ہے یہ کافروں مکے والوں سے زیادہ ہے، ہمارے اندر سرکشی ان سے زیادہ ہے۔ اتنا مال و دولت ان کے پاس نہیں تھا جتنا ہمارے پاس ہے، اتنی سہولتیں ان کے پاس نہیں تھی جتنی ہمارے پاس ہے، تو ہمارے اندر نہ ماننے کی چیز زیادہ ہے ان کے مقابلے میں۔ ہم تو کسی کو بھی نہیں مانتے نا دنیا میں، بلکہ ہم اگر پاکستان کے لوگوں کی میں بات کروں تو پاکستان میں کسی عالم کو ماننے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، کسی کو بھی نہیں مانتے، کسی عالم کو نہیں مانتے۔ کہتے ہیں جی مولانا فضل الرحمن نے کیا کیا ہے، مولانا فضل الرحمن نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ میں نہیں مانتا۔ اچھا نہیں مانتا، چلو ٹھیک ہے، تو دوسرے عالموں کو مانتا ہے؟ تو مولانا فضل الرحمن کو نہیں مان، دوسرے عالموں کو مانتا ہے؟ ہاں جی مانتا ہوں، مولانا طارق جمیل صاحب کو مانتا ہوں، جی مولانا فلان کو۔ اچھا انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ بھی تو دکھاؤ نا ہمیں، وہ بھی تو بتاؤ نا کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا۔ اگر مولانا فضل الرحمن نے نہیں کیا تمہیں نفرت ہے
تو جو دوسرے جن علماء کو تو مانتا ہے ان کی تو ہمیں ہسٹری بتا، انہوں نے دین اسلام کے لیے کیا کیا؟ ایک بہانہ۔ ہمیں انبیاء کرام کے وارثوں سے نفرت ہے، ٹھیک ہے، ایک کہیں خامی مل گئی تو سب پر حکم جاری کر دیا۔ تو بھائی یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے ہمارے لیے بھی وہی دستور بنایا ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ یہ نوح علیہ السلام سے قیامت تک کا نظام ہے کہ جب قومیں نہیں مانتی، قومیں سرکش ہو جاتی ہیں، تو پھر عذاب آتا ہے، اور عذاب کے بعد پھر ایمان قبول نہیں ہوتا، پھر موقع نہیں ملے گا۔ ابھی سوچ لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بخشے۔ اللہ تعالی ہمیں علماء سے محبت کرنے والا، علماء سے تعلق جوڑنے والا بنائے۔ میرے بھائی، ہر عالم اگر اہل حق میں سے ہے تو ضرور وہ کسی نہ کسی دین کے شعبے کا کام کر رہا ہے اپنے حساب سے۔ آپ کی آنکھ روٹی کیوں نہیں کھاتی؟ آپ کے کان دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ کان سننے کا کام کریں گے، آنکھ دیکھنے کا کام کرے گی، ہاتھ الگ کام کریں۔ اگر آپ سے کوئی کہے جی ہاتھ آپ کے دیکھتے کیوں نہیں ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ جی ہاتھوں کا کام دیکھنا نہیں۔ تو اس طرح اللہ نے علماء میں بہت سارے طبقے پیدا کیے ہیں، کوئی تبلیغ میں چل رہے ہیں، کوئی ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں، قادیانیوں کا پیچھا کر رہے ہیں، کوئی شیعوں کا پیچھا کر رہے ہیں، کوئی قرآن کے منکروں کا پیچھا کر رہے ہیں، کوئی حدیث کے منکروں کا پیچھا کر رہے ہیں، کوئی دین کے نفاذ کے لیے۔ اللہ کے دین کو صرف پڑھنا نہیں ہے، اللہ کے دین کو نافذ بھی کرنا ہے۔ اللہ کے دین کو صرف سیکھنا نہیں ہے، اللہ کے دین کو نافذ بھی کرنا ہے۔ تو یہ بھی ایک دینی شعبہ ہے، اس میں بھی جو وابستہ لوگ ہیں، اس سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، وہ بھی دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے ان سے نفرت نہیں کی جائے، ان سے نفرت کرنا ہمارے ایمان کے اندر نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام علماء حق سے محبت کرنے والا بنائے، ان سے ہمیں